جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمل، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے۔ مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو۔ جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لے۔ تو انہوں نے کلپ کیا بنانا تھا؟ بھائی سامنے آنا ہے تو کوئی علمی کنٹریبیوشن کرو۔ انہوں نے اپنی انتظامیہ کو دھمکیاں لگائیں کہ 295C کا پرچہ کٹوایا جائے، سیدھے 295C۔ وہ لوگ کٹوا رہے ہیں جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے، جن کے ایک ابے نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ ہاں، بایزید بستامی نے جو یہ کہتا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ اور اس کے دفاع میں فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، اور خود ان کے بڑے بزرگ جنہیں یہ داتا علی حجویری کہتے ہیں، کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ جب اللہ بولے گا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا۔ اب ان کو کون بتائے کہ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھو، قیامت کے دن لواء الحمد، شفاعت کا جھنڈا ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہوگا، جو ہمارے امام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، جن کی قبر مدینے میں ہے۔ تو اس قسم کے جن کے بزرگوں نے دعوے کیے ہوں، جاؤ بھائی ان کے مزاروں پہ کھڑے ہو کے ان کی قبروں کے اوپر 295C کٹواؤ۔ کشف المحجوب میں بایزید بستامی کو بچانے کی خاطر ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور پھر رسول اللہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا بایزید بستامی کا، اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی تھی، تو وہ انہیں پسند آئی، انہوں نے اپنے صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، اور بعد میں خود شادی کر لی اس عورت کے ساتھ۔ یعنی تورات میں ایک جھوٹا واقعہ لکھا ہوا تھا، اس کو دلیل بنا کے انہوں نے اپنے بابوں کا دفاع کیا۔ یعنی یہ دیکھیں، بابے اس وقت بنتے ہیں جب وہ اپنے بابوں کا دفاع کریں، جبھی بعد والے لوگ ان کو بھی بابا مانیں گے۔ اور یہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں، پچھلے 12-13 سال سے میں نے اس کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، اور یہ زخم میں نے ان کا کبھی صحیح نہیں ہونے دینا، میں خرچ دیتا ہوں۔ یہ کینسر بنا دیا، اور اسی کینسر کی برکت سے یہ مدنی کینسر ہے۔ ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ گئے کہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں اس قسم کی بکواسیات کی ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے نیا بہانہ گھڑ لیا ہے کہ وہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں۔ اچھا، یہ تو انہوں کی نے دسیا ہے کتاباں چینج ہو گئی ہیں نے؟ وہ جیلم والے بزرگاں نے، وڈے بزرگ جڑے نے، باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب، انہوں نے بتایا، تو انہوں 800-900 سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کی کوڑ لکھے ہے تہاڈی کتاباں دے اندر۔ تہاڈے سارے بزرگاں دا علم غیب بھی فارغ ہو گیا، اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے کرتے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر، دفاع میں شتی ہاتھ کہہ کے، بونگیاں پنجابی کہتے ہیں بونگیاں۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔
कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ। وہ کہنا نہیں خاص حالت ہی چاہتے سن. پھر میں خادم رضوی صاحب والی گل کروں گا، اوے ہلکا نہ جانو، جڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے. تو بابا جی یہ تواڈے وڈے ہی پونک کے گئے جے، مالکاں نو ہی پے گئے جے تواڈے وڈے. تو یہ سب کچھ جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کس منہ سے آگے ہمیں سمجھائیں گے؟ انہوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف چندے بٹورے ہیں، اور ختم نبوت ٹوٹل ان کا غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف بولنا ہے. بس ان کے اپنے ابوں کی خبر دیں، چشتی رسول اللہ کی، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی، نہ بھی کھوتی مر جائے گی نہ دی، منہ چھپاتے پھریں گے. تو یہ ختم نبوت نہیں، اینٹی قادیانی تحریک ہے. ختم نبوت صرف انجینئر صاحب کے پاس کاپی رائٹس ہیں. جب تک آپ چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو غلط نہیں کہتے، چھٹکارا نہیں ہے. اب نیا انہوں نے اعتراض ایک مارکیٹ میں دفاع لے کے آئے کہ جی وہ دیکھیں جی بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ چھوڑیں آپ، ہمارے جو عالم ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، وہ تو احمد بریلوی صاحب ہیں، وہ تو اس طرح کی ساری باتوں کو کفریات سمجھتے ہیں، ان سے ثابت کریں. ہم نے کہا جناب رکو ذرا، صبر کرو، دکھا دیتے ہیں. تمہارے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ 7 سنابل، 7 چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب، جس طرح وہ ہشت بیش تھی نا، 8 بزرگوں کے حالات، یہ 7 بزرگوں کے. یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعوذ باللہ، خواب میں کسی نے دیکھا ہے. اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا، تو فارغ. ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا فتویٰ ہو جائے گا. یہ کہیں گے نہیں انہوں نے پتا نہیں ہونا، تو پھر علم گئے فارغ. کہتے جی بزرگ دلوں دے حال جانتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے یہ کہتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے نا وہ غوث وقت ہوتا ہے. تو احمد بریلوی صاحب نہ صرف عالم تھے بلکہ مجدد تھے اور غوث وقت تھے. غوث کی حالت ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے تعریف کے اعتبار سے کہ جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کو کہتے ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں. حالت یہ کہ یہ بوڑھے ہو جائیں نا، بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے. اینک بھی انگریزوں کی بنائی ہوئی، اینک کے بغیر جو پڑھ نہ سکے وہ آپ کے دل کا حال جانیں گے. اور میں نے تو ان کو بڑا آسان سا چیلنج دیا کہ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریل کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں. کوئی زندہ مردہ بابا منو پڑھ کے دس دے کہ لکھیا کیا ہوا ہے، سمجھانا تے چھوڑ دیو، اے دس دے کہ لکھیا کیا ہے، اتو ویک کے پڑھ دے، میں زبرہ دینا بھی پا دیاں گا. ٹائم قیامت تک جے دلاں دے حال جان لیندے نے. تو میں نے بار بار کہا تھا کہ منو نہ چھیڑو، منو چھیڑو گے میں تواڈے اینڈلس نو پکڑاں گا، منڈو پھڑاں گا تانوں. میں وہ نہیں ہوں کہ جو یہ آپ لوگ تماشے لگاتے ہیں کہ کہیں دھرنا دیا تو دبک کے لوگ پیچھے بیٹھ کے، نہ میں چلدی پھردی 302 جائے میں ٹھوک دیاں گا جی منجی. جس نے بھی میرے اوتے جھوٹا الزام لایا وہ بچے گا نہیں. اور الزام لگانے والوں کا اپنا آپ سٹیٹس دیکھیں. مجھے بتائیں ہماری ایک کال کے اوپر ہزاروں لوگ پاکستان میں کسی بھی شہر پہ جمع ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ہم نے کبھی اس قسم کی ذلیل حرکت نہیں کی ہے. جن کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائے نا پھر وہ مرنے مارنے کے اوپر اتر آتے ہیں. تو یہ مرڈر اٹیمپٹ کروا چکے ہیں میرے اوپر، اور حالت یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو غازی اور شہید لکھتے ہیں، یہاں آ کے معافیا مانگتے ہیں. اسی ٹائم سارا عشق رسول فارغ ہو جاتا جی. ہاں جی، اور میں تمہیں دساں انہاں دے جتنے وڈے جے نا ہن تک سارے نے رحم دی اپیلاں کیتیاں ہوئی جے. ممتاز قادری تک انہیں بھی صدر اگے رحم دی اپیل کیتی سی. جناب جی بڑا چنگا کام کیتا تے رحم کیوں مانگ دیو؟ پھر پہلے لکھ دو جناب اسی پھندے چوم لواں گے، بعد ہی رحم دی اپیلاں کر دو. ان کو سمجھ آ جاتی ہے سب کچھ ڈھکوسلا ہے، جھوٹ.
ایلوژن میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. تو اس قسم کی ذلیل حرکتیں اگر ہم نے کرنی ہو نا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں علمی اختلاف کو آپ علمی رکھیں، اور تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مسجد میں چندہ دینے کے قائل نہیں ہو. ہم تمہیں چندے بھی دیں، نمازیں بھی تمہارے پیچھے پڑھیں، کوئی مسجد بھی الگ نہ بنائے، پھر بھی ہم سے تکلیف ہے. جس امت کی یہ حالت ہو کہ اس کی اکثریت کے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یعنی بریلوی کہتے ہیں، وہاں اتحاد امت کہاں سے ہونا ہے مجھے بتائیں آپ، جب تک کہ ان کی بیماری دور نہ کی جائے. اور ادھر سعودیہ دے جڑے وڈے امام جے انہوں نے فتوی دیتے رہے بریلوی پیچھے نماز نہیں ہوتی. دو ایک کو جے نے. اور الحمدللہ میری نفرت میں اکٹھے ہیں، اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتے ہیں جی وہ غلام احمد قادیانی بھی یہی کچھ کہندا سی. نا سرکار، غلام احمد قادیانی دجال جب یہ کہتا تھا نا تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو اور صرف میں مسلمان ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، تم قادیانی کے راستے کے اوپر چل رہے ہو. حسام الحرمین میں احمد بریلوی نے 4 علماء دیوبند اور 5 غلام احمد قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ سب کے سب مرتد ہیں. یعنی وہ 4 علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر گئے، اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا، بڑی مسکین سی شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جن کو ہماری ایجنسیاں کہتی ہیں سب سے پر امن جماعت ہے، ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں میرا مرید ہی وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے. ہاں جی لکھا ہے کہ سارے فارغ جے. وہابیوں نے لکھا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. پھر اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی نا علماء دیوبند نے، انہوں نے جناب پھر پھٹے چکے. انہوں نے کتاب کا نام رکھا کہ المحند ہند کی تلوار علی المفند، ایک پاگل سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر. بابا کنوں کیا؟ احمد بریلوی نو. اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. تو کو 14ویں صدی دے مولویاں نو انہوں نے نبیوں دی جگہ رکھا جائے، اور رضی اللہ عنہم، اور مخالفین کو شیاطین. ظاہر ہے کہ انبیاء کے اوپر تو کافر شیاطین چڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا، مسلمان شیاطین تو نہیں چڑھتے تھے. تکفیر کر دی. اور اسی المحند میں آگے جا کے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت جو ہے نا، یہ ایک خوارج کی جماعت ہے. وہابیوں نے فارغ کرتا انہوں نے، اہل حدیث نے. کام ختم. پھر جو اعلی حضرت نے ماشاء اللہ تعالی اپنے علمی موتی چاڑے نے نا احکام شریعت کے اندر، احکام شریعت میں اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی، سارے نے اکٹھا لکھا، ان کی قربانی جو یہ ذبیحہ کرتے ہیں وہ حلال ہے؟ تو اعلی حضرت نے کہا کہ وہابی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا. کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل. نعوذ باللہ. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلی حضرت وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو قادیانیوں کی طرح مانتے تھے اور یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے. پھر ملفوظات اعلی حضرت کی پہلی جلد میں جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، اور وہ ساری انہوں نے خود پڑھی ہوئی ہے، اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے. اعلی حضرت نے اس کے اینڈ پہ ایک ربائی لکھی ہے، وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اسی کے اندر، کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پتر نے. اس میں ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلی حضرت کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ
कुफार की मस्जिद मिसले घर के है। सीधा काफिर लफ्ज, एक कहना नहीं काफिर लफ्ज दिखाओ, ये लिखे है जी। पूछा इनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? वो कहते हैं इनकी ना नमाज है ना जमात है। वो कहते हैं ना दी अपनी नहीं होती, आपने क्यों इनके पीछे पढ़नी है। और पूछा गया फिर तीसरा सवाल के अजान का जवाब दे सकते हैं? उन्होंने कहा अजान भी इनकी नमाज की तरह बातिल है। जाहिर है जिनकी नमाज ही नहीं हो रही उनकी अजान क्या। अलबत्ता जब अल्लाह का नाम आ जाए तो आप अज़्ज़ा वजल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें तो बस ये कर लें, बाकी कुछ भी नहीं। अंदाजा करें ये इन लोगों का स्टेटस है जो एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर करते हैं और चढ़ दौड़े हैं मेरे ऊपर। मैं पहले क्या मेरे अल्लाह आइयो, मैं ला के हाथी च फड़ा चढ़नी ना तुहाडी इज्जत, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे क्लिप काटते हैं। मुझे बताएं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप अगर आप कुरान से भी काटें ना तो कुफरियात बन जाएंगी। मसलन कुरान में लिखा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ, सूरह अन-निसा के अंदर। आप कुरान के आगे चीखें कि ये तेरी आयत है, कुरान इसको अपनी आयत मानने से इनकार कर देगा अगरचे कुरान की आयत है। क्यों? कुरान कहेगा कि मैंने ये लफ्ज इसलिए नहीं बोला था कि तुम इसके मुंह में अपना लुकमा डालो। ये पूरी आयत पढ़ो, पूरी आयत है ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब भी ना जाना जब तुम नशे की हालत में हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हें होश नहीं होगी, तुम उल्टी गुफ्तगू भी कर सकते हो। यह उस जमाने की बात है जब शराब अभी हराम नहीं हुई थी। अगरचे ये कुरान की आयत का टुकड़ा है, लेकिन मैं दावे से कहूंगा ये कुरान की आयत नहीं है जब तक पूरी आयत ना हो। इसी तरीके से अगरचे कुरान में लिखा है इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक अल्लाह ही ईसा इब्ने मरियम है और ईसा इब्ने मरियम ही अल्लाह है। लेकिन कुरान कहेगा ये मेरी आयत नहीं है। मैं लाख बताऊं कि सूरतुल मायदा की आयत नंबर 72 में लिखा हुआ है, कुरान कहेगा लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको अपनी आयत नहीं मानता। मैंने इसलिए लिखा था कि तुम इसमें से ये टुकड़ा काटो। मैंने तो कहा था लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम अल्लाह है और अल्लाह ही ईसा इब्ने मरियम। बात समझ आ गई? लिहाजा मेरा 5 सेकंड का क्लिप, 10 सेकंड का क्लिप, 20 सेकंड का क्लिप वो मेरा क्लिप नहीं है, अगरचे मैं ही बोल रहा हूं। जिस तरह के कुरान की आयत नहीं, अगरचे कुरान में लिखी हुई है, क्योंकि इस मकसद के लिए तो है ही नहीं है। और अल्लाह के फजल से दरख्त अपने फल से पहचाने जाते हैं। हमारे किसी स्टूडेंट ने कभी किसी आलिम दीन की छोटी सी वीडियो काट के अपना लुकमा उसके मुंह में डाला है? कभी आपके इल्म में आया? और मेरे जैसा ज़हीन बंदा जिन्हें ना पिछले छोड़े ना अगले, मैं ये करने पे आऊं तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम इसलिए नहीं करते कि हमें पता है कि हमने मरना है। हम रोटी नहीं खा रहे इस दीन से, अपनी जेब से लगा रहे हैं। इन्होंने अपने ठिये बनाए हुए हैं, वो चलाने के लिए इन्होंने ये सारे करतूत शुरू किए हैं, और ये इनकी इल्मी शिकस्त है। लोग कहते हैं अली भाई क्लिप पहुंच गया। मैं उससे पहला सवाल करता हूं कि ये जो क्लिप पहुंचा है ना, जिसने भेजा उसे को पूरी वीडियो भेजो, और टाइम क़यामत तक की। आज तक किसी ने पूरी वीडियो नीचे कढ़ी, क्योंकि उसके पास भी क्लिप आया होता है। तो जिसने पहली दफा काटा था उसे अल्लाह का खौफ नहीं आया कि ये क्या कर रहा है वो, और मौलवियों को नहीं आता खौफ। एक चोर भी मस्जिद में चोरी करते हुए डरता है, लेकिन मौलवी उस मस्जिद में मुर्दे को जिस चरपाई पे गुस्ल दिया जाता है ना, उस पे भी मुंह काला कर लेता है, जिस चरपाई को एक आम आदमी दूर से देख के डर जाए। मौलवी का खौफ उतरा हुआ है, असल में उसके ऊपर मोहर लगी हुई है। ये क्लिप छोटे छोटे काट के और इससे निकालते क्या है? इन मेरे हौसले पस्त करेंगे? नहीं, मैं तो फिर अब ये मैं कई दफा जवाब दे चुका हूं, मैं फिर बोलूंगा इसके ऊपर। तुम्हारे पल्ले कोई शहर रह जाएगी? देखो मैंने स्टार्ट ही तुम्हारे बाबों से किया है। मैं बाबे नीचे छड़ने, हाँ ऐसे नीचे रखना, हैंडलर्स नो पकड़ांगा जिनकी जायज शैतानी नहीं कहता, रूहानी औलाद हो तुम लोग।
बड़े कल्प्रेट्स को पकड़ूंगा जिन्होंने इस किस्म की औलादें पीछे छोड़ी हैं कि आज वो अपने बुजुर्गों के करतूतों को छुपाने के लिए लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं। और जालिमों, तुम लोगों ने चंदे बटोरे हैं रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जतें वेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगा के, लेकिन फेंकी कहां? देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, लेकिन हूं आ गया जेलम शरीफ। सरकार पहले तो मैं कहता था ना इंजीनियर, हूं सिर्फ जेलम कह दिया करो, हाँ बस। और यह भी इन्होंने खुद मशहूर किया, मैंने कभी अपने नाम के साथ जेलमी नहीं लिखा। हाँ, यह निस्बत लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमें कुरान और सुन्नत ने जिस निस्बत का पाबंद किया है ना, वो आपके कबीले की निस्बत है, जो सूरतुल हुजरात में है कि हमने तुम्हें कबाइल और खानदानों में बांटा है ताकि तुम्हारी पहचान हो। इसलिए सहाबा कराम अपने कबीलों के नाम लगाते थे। सबसे पहले तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के नाम के साथ हाशिमी लिखा जाता है। बनु हाशिम आपका कबीला था। अबू मूसा अशअरी, अशअरी कबीले की निस्बत है। अबू ज़र गिफारी, गिफारी कबीले की निस्बत है। इसी तरीके से मैं मिर्जा लगाता हूं मुगल होने की वजह से। यह तो हमें कुरान और सुन्नत ने बताया, लेकिन शहरों की निस्बत के ऊपर अपने आप को बांटना और इस तरह की तफरीक, इसको मैं दुरुस्त नहीं समझता। हराम नहीं, लेकिन प्रेफरेबल है कि नहीं। लेकिन उन्होंने जानबूझ के लिखना शुरू किया और उस चीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। रिजल्ट यह निकला है कि इनका अपना सत्यानाश हो गया। जो बंदा एक दफा देख लेता है ना पूरी बात, वो फिर इनके साथ नहीं रहता कि कितने झूठे हैं ये लोग। अब इसमें इन्होंने जनाब लिखा है कि जी मिर्जा जेलमी औलिया, जो इनके औलिया, इनके फिरके के औलिया, जाहिर है कि बरेलवियों के औलिया जो है देवबंदियों के नजदीक मुशरिक और देवबंदियों के औलिया बरेलवियों के नजदीक गुस्ताख रसूल। साहबा कराम से लेकर अल्लाह रसूल पर हमला आवर है, अल्लाह रसूल पे हमला आवर है। हमला आवर तुम लोग हुए हो जो चंदे खा रहे हो, नाम बेच बेच के खा रहे हो। कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं उसके गुस्ताखाना बयान नेट पर मौजूद है। ये जन्मियों वाला काम है ना, झूठा इल्जाम लगाना किसी के ऊपर। इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? और एक मुसलमान को वनरेबल करना, खुद इनकी फिक्र की किताबों में लिखा हुआ है। इनके बड़े मुफ्ती की वीडियो मौजूद है कि अगर किसी शख्स की बात में 100 में से 99 मतलब कुफर के निकलते हो ना, और एक मतलब इस्लाम का निकलता हो, तो मुफ्ती पर वाजिब है कि वो उस एक का ख्याल रखते हुए उससे फतवा कुफर हटा ले और उसे मुसलमान समझे। जब तक कोई कंफर्म गुस्ताखे रसूल ना हो, आप किसी को कत्ल करोगे, आप कातिल हो, आप आशिक नहीं हो कि भाई बंदूक चुकी अपनी खुद ही फतवा, खुद ही मुफ्ती, खुद ही जनाब अमर, खुद ही जज और खुद ही काजी। ऐसे नहीं है। मतलब तुम कहां से आ गए जिन्हें नमाज नहीं आती और तुम ये फतवे दो कि कौन गुस्ताखे रसूल है और कौन गुस्ताखे रसूल नहीं है? ये मजाक है क्या? खबरदार, खबरदार, आगाह रहो। जिस तरह तौहीन रिसालत के हवाले से मामला खतरनाक है, उस तरह इंसानी जान के हवाले से भी मामला बड़ा खतरनाक है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की, तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की, तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की, तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। ये आप कहां हैं? आपको क्या पता आम आवाम को कि क्या चीज तौहीन पर मुंतबिक होती है और क्या चीज जो है ना नहीं होती। बस साथ ये लिखना भूल गए थे सवाए इंजीनियर साहब के कि जिनकी बात 100% भी इस्लाम के मुताबिक होना, आपने फिर भी फतवा कुफर का लगाना है। ये इनकी फिक्र की बुनियादी किताबों में लिखा हुआ है, और हमारी बारी आई है तो ये सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी तरफ से मामलात को लेकर चलते हैं। लेकिन इनको भी राम नहीं ना आता, खुरक तेनों लगी रहती है। तो मेरा काम यह है कि मैं खुरक उतारूं और फायदा होता है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने में हमारे 30 से 40 हजार सब्सक्राइबर्स ऐड होते हैं। इस रेशो से जरा कैलकुलेट करें तो अगर मैंने 2 साल पहले कोई जवाब रिकॉर्ड कराया ना, तो उस जवाब के बाद भी तकरीबन 6 लाख के करीब लोग हमारे इस चैनल के साथ अटैच हो चुके हैं। तो उनके लिए तो यह पहली दफे बयान हो रहा है ना। अगरचे पुरानी वीडियोस हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं उन्होंने देखी हो।
اچھا جی، لکھتے ہیں یہ گستاخیاں قرآن و حدیث کے سری منافی ہیں نیز ایک قرآن و حدیث دے کہ تھوڑا کہ قرآن و حدیث نہ لینا دینا ہے، لکھو کہ بابوں کی کتابوں کے منافی ہیں، چشتی رسول اللہ پارٹی دا کہ لینا دینا قرآن و حدیث نال۔ نیز ان بیانات کی وجہ سے مسلمانوں میں نہایت اشتعال پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ دے بندیو تواڈے بابیاں نے جڑے کام پائے نے انہاں دی وجہ نال ساڈے لاکھوں سٹوڈنٹس میں اشتعال پیدا ہوا ہے، لیکن انہوں نے تو جا کے کوئی کسی مسجد میں کسی مولوی کوئی پٹائی نہیں کی ہے، جا کے نہ کسی کے اوپر کوئی مقدمہ کیا ہے، اور میرا تو اشتعال ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، لہذا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اس گستاخ رسول اور کھلے اسلام کے دشمن، اسلام نہیں سرکار تواڈے فرقے دا دشمن، اسلام دا تواڈے نال کی لینا دینا؟ ہاں، تسی تو باقی سارے فرقے نو کافر سمجھ دو، اسلام کہیں لکھا تھا کسی مسجد میں یہ اسلام کی مسجد ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلم نہ کہیں، اسلام کا نام نہ یوز کریں، مسلمان نہ کہیں، اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی تفریق میں بانٹے ہوئے، ان کو زیب دیتا ہے اسلام کا نام لیں۔ اسلام دشمن شخص کو بلا تاخیر گرفتار کر کے سزائے موت دلوائی جائے۔ موت تے میں تواڈے پچھلے اگلے نو دے دیتی ہے علمی طور تے، ہاں میں نے اپنی تبھی موت مر جانا ہے انشاءاللہ تعالی، شہادت کے ذریعے مروں یا اپنا ٹائم جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو مقرر کے اوپر آنا ہی آنا ہے، تو اڑنا جو کم پینا سی وہ پہ گیا جائے۔ ہاں، نیز اس فسادی کے پاکستان سے فرار ہونے پر فوری پابندی لگائی جائے۔ سرکار میں تو فرار نہیں ہونا، میں تو فرار کراتا ہے، میں فرار ہونا جے۔ اچھا یہ اس طرح کی باتیں کر کے نا ترغیب دلاتے نا اتوں نکلے، نہ میں نہیں نکلنا، ہاں نہ دانا، ہاں میں کیوں نکلنا ہے؟ نکلتے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے باہر کے ملکوں میں جا کے چندے بٹورنے ہوتے ہیں محفل نعت کے ذریعے یا قوالیاں گا کے یا عرس کروا کے، پیروں سارے پیر ان کو بلاتے ہیں، ان کو مولویوں کو۔ اس کے بعد اس نے لکھا ہے علماء اور مشائخ اور دینی حلقوں سے درخواست ہے کہ وہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں۔ پورے پمفلٹ پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ علماء سے درخواست ہے کہ اس کے فتنے کا علمی رد کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کا مطلب ہے انہیں پتہ ہے کہ ساڑھے پلے شاہی کوئی نہیں، ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اور اینڈ پہ انہوں نے اپنے رابطہ نمبر دیے میں